السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی گریٹنیس ٹائم کے ساتھ ساتھ اور روشن ہوتی نظر آتی ہے، جن کی زندگی کی کہانی نسل در نسل کے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ بن جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا لقب دیا، ایسا ٹائٹل عطا کیا جو ان کی بے پناہ قربت اور اللہ کی خاص محبت کی ایک ریفلیکشن ہے، خلیل اللہ یا بھروسے مند دوست۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ہم مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا عظیم واقعہ اور حکمت چھپی ہے۔ یہ کہانی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ڈیووشن کی ایک بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرعید بھی کہتے ہیں، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ عید یعنی خوشی کا دن اور اضحیٰ یعنی قربانی، جسے ہم اپنی لینگویج میں قربانی کی عید یا قربانی کی خوشی کا دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کے دو سب سے بڑے فیسٹیولز میں سے ایک ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مسلمان حج بھی ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی سے جڑا ہے۔ تو آئیے آج ان کی زندگی کے اس سفر پر چلتے ہیں جو حیرت انگیز واقعات، گہری حکمت اور ایمان افروز سبق سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں بتائے گا کہ کیسے ایک انسان اللہ کا اتنا پیارا دوست بن سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اس شخص سے دین کے اعتبار سے جو اپنا رخ اللہ کے لیے خالص کر لے اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہو، جو ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل ہمارے لیے لیسن سے بھرا ہے۔ آئیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم اسٹیجز کو تھوڑی تفصیل اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اب ایک بار پھر 2 بلین مسلمان اپنا عید منائیں گے، جس میں دنیا کے 57 کنٹریز، مطلب ان سارے کنٹریز میں بزنس سب کچھ بند ہو جائے گا۔ ان سب کے آخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کا نام تھا ابراہیم۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام عراق کے اس سٹی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کلدانیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ اس کا دارالحکومت تھا کوسا، جسے اور کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کسی چھوٹے گاؤں میں نہیں پیدا ہوئے، بلکہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سٹی اور میں پیدا ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک بہت طاقتور شخص کے گھر میں پیدا ہوئے، جس کا اس سٹی کے بادشاہ کے ساتھ بہت کلوز تعلق تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جوانی میں بالکل اس سٹی میں خوش نہیں تھے، بلکہ اس سٹی کے علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان بتوں میں سب سے بڑے بت کا نام مردود تھا، اس کو اپنا بڑا خدا مانتے تھے۔ ان بتوں کی عبادت کے لیے یہاں بہت ٹیمپل بنائے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ٹیمپل کے اندر گئے اور کلاڑی سے ساروں کی گردن اڑا دی، صرف مردود کو باقی رہنے دیا۔ تو سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس بڑے بت کو غصہ آیا ہو اور انہوں نے ساروں کو مار دیا ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بت تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا کہ اب جب تم کو پتا ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ان سے مانگتے کیوں ہو؟ اس بات پر ان سب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عبرت بنانے کے لیے اس سٹی کے بادشاہ کی مدد سے ایک بہت بڑی آگ تیار کی اور اس سٹی کے سارے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایسی کوئی چیز تیار کی تاکہ انہیں دور سے پھینکا جا سکے، اور یہ سب کچھ سٹی کا ایک بہت بڑا کراؤڈ دیکھ رہا تھا۔ اور اس کراؤڈ میں ایک بھی ابراہیم علیہ السلام کے سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، سوائے ایک شخص کے، حضرت لوط علیہ السلام، جو اس کراؤڈ کے اندر موجود تھے۔ جیسے ہی سارے تیاریاں کمپلیٹ ہوئی، آگ میں پھینک جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کافی ہے، اور آخر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے لوگوں کے سامنے بالکل صحیح سلامت آگ کے درمیان سے چل کر باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر اس سٹی کے سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس سب سے کچھ
عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام اس سٹی کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنا بتیجا لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئی، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اس کی طرف روانہ ہوئی۔ پھر لوط علیہ السلام انہیں چھوڑ کر ایک دوسری سٹی کی طرف گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا اسے ہم کبھی ایکسپلین کریں گے۔ لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں فلسطین کے علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے اور آہستہ آہستہ یہاں بہت اچھی طرح سٹیبل ہو گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ہی ٹائم پر 300 نوکر تھے۔ انہوں نے آخر 86 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد کی دعا کی، جسے اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن یہاں سے آگے تورات میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات لکھی ہوئی ہے جو آج کے سارے پوری ہو چکی ہیں، تو انہیں بھی مینشن کرنا لازمی ہے۔ تورات میں لکھا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، آسمان میں تمہیں جتنے بھی اسٹار نظر آ رہے ہیں اسی طرح تمہارے اولاد بھی پوری دنیا میں پھیلے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام تو ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11، 12، 13 سال ہو گئی تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ اٹینشن اپنی بیوی سارہ کی بجائے ہاجر اور ان کی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے، جس کی وجہ سے ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ہاجر اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے توڑی پیدا ہوئی۔ لیکن قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فاران کے ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان ماں بیٹے کو ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا اور فلسطین چلے گئے۔ تو ان کی بیوی ہاجر نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار جب ہاجر نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کے کہنے پر کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اور وہاں سے چلے گئے۔ بس کچھ عرصے بعد ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ پانی تلاش کرنے کے لیے تو وہ صفا پر چڑھی، اسے دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ مروہ پر چڑھی، اسی طرح اس نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حجوں کے لیے واجب کیا۔ ہاجر کے 7 چکروں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوا تو انہوں نے فل سپیڈ بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی بہت تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ بار بار کہنے لگا کہ زم زم which mean رک جاؤ۔ یہاں تک کہ اس اسٹوری کا سب کو پتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہاجر اور اسماعیل اس علاقے مکہ میں رہنے لگے۔ ایک دن یمن کا قافلہ بنو جرہم کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے آسمان پر ایسے پرندے دیکھے جو ہمیشہ ڈیزرٹ کے پانی کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ ان پرندوں کو فالو کرتے یہ لوگ اسماعیل حاجر تک پہنچے۔ یہ لوگ اس علاقے میں اتنے پانی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اسی طرح یہ یمنی قبیلہ یہاں پر رہنے لگے اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی اس علاقے میں جمع ہونے لگے اور کچھ ہی عرصے میں مکہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف آیا جایا کرتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے قابل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ ایک لوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا، جس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ بالکل ویسا ہی کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا۔ تو راستے میں انہیں شیطان نے روکا، لیکن انہوں نے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے شیطان کو مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا جسے ہر سال میں مسلمان حج میں کافی کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لیٹایا تو اللہ نے اسے ایگزیکٹ ٹائم پر روک دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک منڈیا ذبح کرنے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے اس قربانی کو ہم آنے والے لوگوں کے لیے قائم کروں گا۔ 1400 سال سے ابراہیم علیہ السلام کی اس ایکٹنگ کو مسلمان بالکل اسی طرح کاپی کرتے ہیں۔ مطلب ہر قربانی کے 3 حصے کی جاتی ہیں، ایک فیملی کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غریبوں کے لیے۔ یہ آج سے 4000 سال پہلے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان چھوٹے سے گاؤں مکہ میں پیش آیا تھا۔ آج ہر عید میں
اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بہت سال بعد ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر فلسطین سے مکہ کی طرف آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا، جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد وہاں پر وفات ہو گئی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورا عرب اسی طرح حج کرنے کے لیے ہر سال مکہ آیا کرتے تھے اور صفا اور مروہ پر بھی جایا کرتے تھے، اور عرب میں لوگ قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں 2500 سال گزرنے کے بعد یہاں کے لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ وہ یہ سب کچھ آخر کیوں کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے کعبہ کو اسی طرح بتوں سے بھر دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ملک اور میں بھرا تھا۔ تو اللہ نے دوبارہ انہیں میں ایک نبی چنا جنہوں نے بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کعبے کے اندر سارے بت توڑ دی اور سارے عربوں کو یاد دلائی کہ وہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے اور ان کا رب کون ہے۔ جس کے بعد آہستہ آہستہ پورا عرب ابراہیم علیہ السلام کی ریلیجن کی طرف واپس آ گئے۔ آج سے 4000 سال پہلے جس خالی اور ویران ڈیزرٹ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا گیا تھا، آج وہ یہ سٹی ایسی ہے۔ اور جب ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، آج بلینز لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، اور اس قربانی کا عمل دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہا ہے۔ تو سبسکرائب